بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ فرعونوں کے دور کی کسی لڑکی کی بدرو تھی۔ شام کو وہ کل کی طرح حکیم کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کی حالت کیا ہوئی اور اس نے کیسی آوازیں سنی۔ سنتے ہی حکیم گہری سوچ میں کھو گیا اور بولا، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے، لیکن تم گھبرانا نہیں، یہ بدرو ہے۔ میں ابھی ایک تعویذ دوں گا، پھر بدرو سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے مطابق کچھ اور کروں گا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بدرو تمہارے ساتھ محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم اس جگہ جاتے رہنا۔ اگر تم نے اس بدرو سے بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا خطرہ ہے۔ حکیم نے اسے ایک تعویذ دے دیا جو اس نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا۔ حکیم نے کہا، میں رات کو اپنا عمل کروں گا، کل صبح میرے پاس آنا، تمہیں بتاؤں گا کہ بدرو کیا ہے۔ تم نے رونے کی جو آوازیں سنی ہیں وہ اسی بدرو کی ہیں۔ یہ بدرو شیطان نہیں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ تمہیں اس سے نجات مل جائے۔ مہدی الحسن دل پر تذبذب اور ہیجان لے کر چلا گیا۔ اگلے روز مہدی الحسن کو علی بن سفیان کی طرف سے کچھ اور ہدایات ملیں۔ وہ باغم باغ حکیم کے پاس گیا۔ حکیم جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اندر لے گیا۔ حکیم نے کہا، وہ تمہارے ساتھ صرف ایک ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ وہ تمہارے سامنے آئے گی اور اپنا آپ دکھائے گی، تم اسے دیکھ سکو گے۔ ہو سکتا ہے پہلے روز وہ تمہارے سامنے آئے اور غائب ہو جائے۔ وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے، شاید اس دنیا کے انسانوں کے قریب آنے سے گریز کرے۔ اگر اس نے ایسا ہی کیا تو تمہیں اگلے روز پھر جانا پڑے گا۔ کہاں پہ؟ وہیں جہاں تم ہر روز جاتے ہو، جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ تم وہاں رات کو جاؤ گے، آپ بھی ساتھ ہوں گے نا؟ نہیں، اس جہان میں گئی ہوئی روح صرف اسے نظر آتی ہے جسے وہ چاہتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار بدرو کسی انسان پر نظر رکھ لے تو اسے فوراً مار ڈالتی ہے۔ یہ بدرو جو تمہیں ملنا چاہتی ہے کسی کو پریشان کرنے والی نہیں، اس کے رونے کو سمجھو، وہ مظلوم ہے، محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے رات جب اسے حاضر کیا تو وہ زاروں قطار روئی، اور اس نے میری منت کی کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دو، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اگر یہ باتیں کوئی اور کر رہا ہوتا تو مہدی الحسن پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا جتنا اس نے قبول کیا۔ یہ باتیں اس حکیم کی زبان سے نکل رہی تھیں جس سے مہدی الحسن کے بڑے حاکم بھی متاثر تھے۔ وہ حکیم بھی تھا اور عالم بھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو سننے والے کی روح میں اتر جاتا تھا۔ اس نے مہدی الحسن کو یقین دلایا کہ رات کو اس بدرو کی ملاقات سے اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، اور اسے نقصان کے بجائے شاید کچھ فائدہ بھی ملے۔ حکیم نے اسے کہا، ایک احتیاط بھی ضروری ہے، کسی کے ساتھ اس بدرو کے متعلق یا اس کی ملاقات کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ راز فاش کر دیا تو نقصان کا خطرہ ہے۔ تم اپنی دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ عالم غیب میں گئی ہوئی روح کا راز فاش کرو گے تو میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے جسم کے کون سے 2 اعضاء ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ دونوں ٹانگیں سوکھ جائیں گی، یا دونوں بازو یا دونوں آنکھیں بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ اب میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ راز تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ یہاں کی فوج کے 2 اعلیٰ رتبے کے کماندار رات کے وقت مارے گئے ہیں۔
کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مرے ہیں۔ مجھے 2-3 بدروحوں نے بتایا ہے کہ انہیں بدروحوں نے مارا ہے۔ انہوں نے بدروحوں کے راز فاش کر دیے تھے۔ وہ کس طرح؟ مہدی الحسن گوار گڈریا اور صحرائی خانہ بدوش بنا ہوا تھا، لیکن وہ دراصل جاسوس تھا۔ وہ ان 2 کمانداروں کی موت کا سراغ لینا چاہتا تھا۔ اس نے حکیم سے تفصیل پوچھی۔ حکیم نے کہا، میں ایسی راز کی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، جتنی اجازت تھی اتنی بتا دی ہے۔ تم بالکل خاموش رہنا، اپنے اس راز کے ساتھ واسطہ رکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں تمہاری ذات میں کسی لالچ اور کسی اجرت کے بغیر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ میں ان روحوں اور بدروحوں کی خواہشات کا پابند ہوں۔ اگر میں انہیں ناراض کر دوں تو میرا علم بیکار ہو جائے، اور بدروہیں میرا بھی وہی حشر کر دیں جو وہ اپنے دشمنوں کا کرتی ہیں۔ اس بدروح نے جو تمہیں دیکھ کر روتی ہے، مجھے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ تمہاری تھوڑی سی دیر کی ملاقات کرا دوں، تو میرا فرض ہے کہ اس کی خواہش پوری کروں۔ اگر میں اس سے نہ ملوں تو کیا ہوگا؟ وہ بدروح بن کر تمہاری روح پر اپنا سایہ کرے گی۔ تم نے مجھے اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں، یہ روحانی عارضہ ہے۔ اس نے تم پر ابھی اپنا پورا اثر نہیں ڈالا تھا۔ تم کوئی نیک انسان ہو، تمہاری نیکی تمہارے کام آئی ہے۔ تم نے میرے ساتھ اس تکلیف کا ذکر کر دیا۔ خدائے ذوالجلال جس پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی انسان کو سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ کرشمہ اللہ کی ذات کا ہے کہ تم نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور ہم دونوں ملے۔ اس رحمت سے ڈرو نہیں۔ اگر تم اس بدروح کی ملاقات کی خواہش کر دو گے تو وہ اس دنیا میں تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں گوشت پوست کا زندہ جسم بن کر تمہیں جب چاہو گے ملا کرے گی۔ تم اسے بیوی بنا کر گھر رکھ سکتے ہو، اور اگر وہ زیادہ مہربان ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی فرعون کے مدفون خزانے کا بعید بتا دے اور ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ تم یہ خزانہ نکال کر اس بدروح کو ساتھ لے کر مصر سے کہیں دور چلے جاؤ اور کسی خطے کے بادشاہ بن جاؤ۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج رات چلے جاؤ۔ حکیم نے اسے ایک اور تعویذ دیا اور اسے بہت سی ہدایات دیں، خطروں سے بھی آگاہ کیا اور فائدے بھی بتائے، اور زور دے کر کہا کہ ڈرنا نہیں۔ وہاں پہنچنے کا وقت بھی بتایا، جو رات تاریک ہو جانے کے بعد دیر بعد کا تھا۔ مہدی الحسن عجیب و غریب سے تاثرات لے کر وہاں سے اٹھا اور اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دن وہاں گزارا اور سورج غروب ہونے سے بہت پہلے واپس چلا گیا۔ رات تاریک ہوئی تو وہ پھر وہاں موجود تھا، مگر اب ڈیوٹی پر نہیں، بدروح کی ملاقات کے لیے گیا تھا۔ ایسی تاریک تنہائی اور ایسے سنسان ماحول میں اسے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حکیم کی باتیں اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس نے بازو کے ساتھ 2 تعویذ باندھ رکھے تھے اور وہ اپنے طور پر کوئی ورد بھی کر رہا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے حکیم نے بتائی تھی۔ یہ پہاڑیوں کے اندر تھی۔ درخت بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ماحول اس قدر خاموش تھا کہ مہدی الحسن کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسے رونے کی وہی آواز سنائی دی جو اس نے دن کو سنی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ وہ ذرا سا چل کر رک گیا۔ اب کے رونے کی آواز اس کے عقب سے آنے لگی۔ یہ بھی دور تھی۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس جگہ سے وہ واقف تھا۔
اس لیے آسانی سے چلا جا رہا تھا۔ یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن نے بلند آواز سے کہا، مجھے اپنا آپ دکھاؤ گی یا اسی طرح ڈراتی رہو گی؟ اسے اپنے یہی الفاظ صاف سنائی دیے۔ اگر اسے یہ علم نہ ہوتا کہ یہ اس کی اپنی صدائے بازگشت ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ یہ صحرائی پہاڑیاں تھیں جو دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عمودی اور کچھ ڈھلانی تھیں۔ مہدی الحسن کو اپنی آواز 3-4 بار سنائی دی۔ اس کی آواز ماحول اور فضا میں گھومتی اور تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس آواز کی گونج تاریک فضا میں تحلیل ہو گئی تو اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، آگے آؤ۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ یہ اسے کئی بار سنائی دی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آواز پھر سنائی دی، اب بے وفائی نہ کرنا، میں 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ مہدی الحسن کو یہ الفاظ کئی بار سنائی دیے۔ پھر مہدی الحسن کی آواز ابھری اور بار بار سنائی دینے کے بعد خاموش ہو گئی۔ اس طرح دونوں طرف سے آوازیں ابھرتی، بھٹکتی اور گونجتی رہیں۔ بدرو کی آواز میں التجا تھی جس سے مہدی الحسن کا خوف دور ہو گیا۔ وہ ان پہاڑیوں میں اندر تک چلا گیا۔ اسے سامنے رونی کی چمک دکھائی دی جو آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور بجھ گئی۔ اس چمک میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اس دمک میں اس سرنگ کا دہانہ نظر آیا تھا جس میں گزر کر وہ ایک بار دوسری طرف گیا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر چمکی اور اس میں اسے سرنگ کے دہانے میں کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ روشنی جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دہانے میں کھڑا انسان صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس سے کم و بیش 50 قدم دور تھا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ چہرہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، باقی سارا جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مہدی الحسن ڈرنے لگا۔ اسے نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، 2000 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھا۔ چند قدم چلا ہوگا کہ کفن سے ایک بازو باہر آیا جو مہدی الحسن کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اس طرح آگے ہوئی جیسے اشارہ کیا ہو کہ آگے نہ آنا۔ مہدی الحسن وہیں رک گیا اور روشنی بجھ گئی۔ وہ اس انتظار میں کھڑا رہا کہ روشنی ایک بار پھر چمکے گی اور اسے کفن میں لپٹی ہوئی یہ لڑکی نظر آئے گی، مگر اسے آواز سنائی دی، تم پر اعتبار کون کرے، چلے جاؤ یہاں سے، مجھ پر اعتبار کرو۔ مہدی الحسن نے کہا اور آگے کو دوڑا۔ وہ پکارتا جا رہا تھا، میں تمہاری خاطر آیا ہوں، میرے قریب آؤ۔ وہ سرنگ کے دہانے میں جا رکا۔ اسے سرنگ کے اندر سے آواز سنائی دی، کل آنا، چلے جاؤ، تم فانی دنیا کے انسان ہو، تمہارے وعدے بھی فانی ہیں۔ مہدی الحسن سرنگ کے اندر چلا گیا اور آگے ہی آگے چلتا گیا۔ اسے سرنگ کا دوسرا دہانہ دکھائی دیا۔ سرنگ کے اندر کی نسبت باہر تاریکی کم تھی، اس لیے سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرمائی سی اس روشنی میں ایک لمبوترا سایہ دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ یہ کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی جیسا تھا۔ مہدی الحسن دوڑ پڑا، ٹھوکر کھا کر گرا اور اٹھ کر پھر دوڑا۔ اگلے دہانے میں جا کر اس نے آوازیں دیں، مگر اسے اپنی ہی پکار کی صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ رونے کی آواز بھی نہ ابھری۔ بدرو نے بھی اسے نہ پکارا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چل پڑا۔ ابھی وہ سرنگ کے وسط ہی میں تھا کہ اسے سرنگ کے سامنے والے دہانے میں
روشنی دکھائی دی، مگر اس روشنی میں کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں تھی۔ روشنی بجھ گئی اور مہدی الحسن سرنگ سے نکل گیا۔ اسے سامنے اور ذرا بائیں کو بلندی پر روشنی کا دھوکہ ہوا، مگر وہ کسی اور طرح کی روشنی تھی، جیسے کسی نے کھڈے میں چٹان کے پیچھے آگ جلا رکھی ہو۔ مہدی الحسن نے کچھ سوچا اور ادھر کو چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ وہ اس پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اس کا اونٹ باہر بندھا تھا۔ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں ڈر اور خوف نہیں، بلکہ اضطراب اور ہیجان تھا۔ وہ ان دو روشنیوں کے متعلق سوچ رہا تھا، ایک وہ جس میں اسے کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی تھی، اور دوسری وہ جو اسے بلندی پر دکھائی دی تھی۔ بلندی والی روشنی آگ کی تھی۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رات بہت گزر گئی تھی، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بار بار کفن میں لپٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ اس کے سامنے آتا تھا، اور یہ ارادہ اسے تڑپا دیتا تھا کہ وہ رات وہیں گزارے اور اس لڑکی کو قریب سے دیکھ کر لوٹے۔ عادت کے مطابق وہ صبح وقت پر اٹھا، مشین کی طرح روزمرہ کے کام کیے۔ علی بن سفیان کے پاس جا کر نئی ہدایات لیں، جن میں ایک یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی۔ اسے شہر کے باہر کسی اور جگہ جانے کو کہا گیا۔ مہدی الحسن نے کہا، مجھے ابھی وہیں جانے دے جہاں اتنے دنوں سے جا رہا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ ان پہاڑیوں میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ میں 2-3 روز بعد آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ علاقہ صاف ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان اس کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی عام قسم کا جاسوس نہیں تھا، اس شعبے کا عہدیدار تھا اور تجربے کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد تھا۔ کچھ دیر کی بحث اور غور و خوض کے بعد علی بن سفیان نے اپنے اسی علاقے میں جانے کی اجازت دے دی۔ مہدی الحسن بدرو سے ملے بغیر اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس نے فرض پر اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ علی بن سفیان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ کسی اور چکر میں اپنی ڈیوٹی بدلنے سے گریز کر رہا ہے تو اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ ایک تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال رہا تھا جس میں اس کی جان ضائع ہو سکتی تھی۔ مہدی الحسن حکیم کے پاس گیا اور اسے رات کی واردات سنائی۔ حکیم نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور مہدی الحسن کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، آج رات پھر جاؤ۔ اس پاک جہان کی مخلوق اس ناپاک دنیا کے کسی انسان کے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، شاید آج بھی ذرا سی دیر نظر آ کر وہ غائب ہو جائے۔ تم بے صبر نہ ہو جانا، وہ تمہیں ملنے کو بےتاب ہے، ضرور ملے گی۔ اگر اس ملاقات میں تمہارا فائدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں نہ بھیجتا۔ تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مہدی الحسن چلا گیا، اس علاقے میں گھوما پھرا، سرنگ کے اندر گیا، دوسری طرف گیا، سرنگ کے دہانے سے نیچے اتر گیا۔ اسے زمین پر کپڑے کی ایک پٹی پڑی نظر آئی اور اس نے اٹھا لی۔ یہ نصف انچ چوڑی اور کوئی نصف گز لمبی ہوگی۔ اسے وہ دیکھتا رہا اور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ پھر سرنگ میں داخل ہوا اور باہر آ گیا۔ اس نے اس بلندی کی طرف دیکھا جہاں رات سے آگ کا دھوکہ ہوا تھا۔ ادھر ڈالان تھی۔ وہ سرنگ سے نکل کر ڈالان پر چڑھنے لگا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اوپر نہ جانا، جس کے لیے تم آئے ہو وہ تمہیں رات کو ملے گی۔ یہ آواز گونج بن کر بار بار سنائی دینے لگی۔ وہی آواز پھر سنائی دی، ہماری دنیا میں آ کر کھوج نہ لگاؤ،
مہدی الحسن پھر رک گیا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ آواز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اوپر نہ گیا، حیرت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے یہاں کی کوئی بدرو اسے نقصان پہنچا دے۔ وہ اس جگہ سے باہر چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس جگہ کی حقیقت کیا ہے۔ دن اسی سوچ میں گزر گیا اور وہ رات کو یہیں واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب وہ اس پہاڑی خطے میں جانے لگا تو وہی بیس بدلا جس میں وہ وہاں جایا کرتا تھا۔ دن کے وقت جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا تو اپنا لمبا خنجر ساتھ لے جاتا تھا۔ حکیم نے اسے بڑی سختی سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب بدرو سے ملنے جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے۔ گزشتہ رات وہ خنجر اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اب شام کو وہ بدرو کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے گڈریوں کا بیس بدل لیا۔ خنجر دیوال کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خنجر کو دیکھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ہدایت کے مطابق اسے خنجر ساتھ نہیں لے جانا تھا، لیکن اس نے گہری سوچ سے بیدار ہو کر خنجر دیوار سے اتار لیا، اپنے کپڑوں کے اندر کمر کے ساتھ باندھ لیا اور باہر نکل گیا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں سے سرنگ کا دہانہ نظر آتا تھا۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو فوراً خاموش ہو گئی۔